السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی جو یہ مسئلہ فلسطین کا چل رہا ہے، ابھی کئی ہفتوں سے جمعہ میں بھی یہ بیان ہو رہا ہے اور ہر جگہ ہو رہا ہے۔ لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فلسطین کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے۔ ہم سب کے لیے سرزمین شام اور فلسطین، بیت المقدس، ان سب کی جانکاری ہمارے علم میں ہونی چاہیے، یہ جانکاری ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ مناسب سوچا کہ کچھ باتیں جو ہے آپ حضرات کے سامنے سرزمین فلسطین سے متعلق، اس کی فضیلت سے متعلق کہ ہم مسلمان اس سے محبت کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں اس سرزمین سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول بھی رہا ہے۔ قبلہ اول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب نماز کی فرضیت ہو چکی تھی تو مسلمان اسی کی طرف، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اور منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 16-17 مہینے چلا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے یہ حکم آیا، تبدیل قبلہ یا تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ اب آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کعبۃ اللہ کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو تعمیر کی گئی ہے وہ کعبہ ہے۔ کعبے کے بعد دوسرے نمبر پر اسی کی باری آتی ہے، بیت المقدس کی باری آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر روایتوں کی تفصیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور اس کی تعمیر کرنے والے بھی پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ فضیلت کا حامل ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، اللہ جب آپ کو اپنے پاس بلا رہے تھے تو ڈائریکٹ آپ کو مکے سے اپنے پاس نہیں بلایا، بلکہ مکے سے آپ کو فلسطین لے جایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، اور اسی فلسطین بیت المقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے، تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ تو ان سب وجوہات کی وجہ سے بھی وہ مقام ہم سب کے لیے عزت اور محبت کیے جانے کے لائق ہے۔ اس وجہ سے ہم سب اس مقام سے اور اس سرزمین شام سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ رب العزت والجلال نے کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ اس آیت میں ایک تو معراج کا تذکرہ ہے، سفر معراج کا تذکرہ ہے۔ دوسری بات جو اس آیت میں ہے، اللہ رب العزت والجلال یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سرزمین میں، یعنی ملک شام میں، فلسطین میں، اس سرزمین کے آس پاس ہم نے کیا ہے، برکتیں رکھی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی یہ مقام ہم سب کے لیے محبت کی وجہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے انبیاء ہیں جو اسی سرزمین پر اترے، بہت سارے نبی اسی سرزمین پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
ہجرت کر کے وہیں گئے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے جس کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا وہ اسی جگہ ہے۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں، اسی ملک شام میں آسمان سے ایک سفید مینارے پر اتریں گے اور فلسطین میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ یعنی فلسطین میں ایک جگہ ہے جس کو باب لد کہا جاتا ہے، اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ قرآن کریم میں طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے، لڑائی کا ذکر موجود ہے قرآن کریم کے دوسرے پارے کے آخری صفحے میں، اور اس سے پہلے بھی ہے۔ جو یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے یہ بھی وہیں پیش آئے گا، فلسطین ہی میں پیش آئے گا۔ اور اسی طریقے سے بیت المقدس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اسے مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا۔ اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، البتہ فلسطین کی فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کی، اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا دارالحکومت، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو پوری دنیا پر حکومت کی ہے، تو آپ کا دارالحکومت، مرکز حکومت وہ یہی جگہ ہے، فلسطین ہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ یہی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، یعنی مکہ مکرمہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ تو یہ بہت سارے وجوہات ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش، یعنی پیدا ہونے کی جگہ وہ یہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ یہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چوٹیوں سے گفتگو کا قصہ فلسطین میں واقع وادی نمل میں پیش آیا، جو اسقلان کے قریب ہے، وہ بھی یہی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جس کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی روئے زمین پر پیش آئی ہیں۔ اس وجہ سے ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اس سرزمین کی محبت ہے، اور محبت ہونی بھی چاہیے۔ اسی وجہ سے ہم ہمیشہ اس کی آزادی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج جو کچھ بھی وہاں پیش آ رہا ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی دشمن کو ناکام کرے، اور جو لوگ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔